جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں، کنگال کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، اللہ کے رسول ہمارے اندر تو مفلس غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، وہ مفلس وہ غریب نہیں ہے، بلکہ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ و صیام و یاتی قد شتم ھذا و اکل مال ھذا و سفک دم ھذا، میری امت کا مفلس اور غریب شخص تو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازوں کو بھی لے کر آئے گا، قیامت کے دن اللہ کے دربار پر اپنے روزوں کو بھی لے کر آئے گا، قیامت کے دن زکوٰۃ جیسا عظیم عمل بھی لے کر آئے گا، لیکن وہ لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، کسی کو یہ گالیاں بکتا رہا، کسی کا یہ حق کھاتا رہا، کسی کا یہ خون بہاتا رہا، کسی پر یہ ظلم کرتا رہا، اس کے ہاتھوں سے بھی وہ محفوظ نہیں تھے، اس کی زبان سے بھی محفوظ نہیں تھے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ بھی آ جائے گا جس کو اس نے گالیاں دی ہیں، وَيَأْتِي مَنْ أَكَلَ هَذَا، وہ بھی آئے گا جس کا یہ مال ہڑپ کرتا رہا، جس کا یہ حقوق غصب کرتا رہا، جس کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتا رہا، جس کے حقوق کو کھاتا رہا، وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ اللہ کے دربار میں اس نمازی کا فیصلہ ہونے لگا ہے، اللہ کے دربار میں اس روزے دار کا فیصلہ ہونے لگا ہے، اللہ کے دربار میں اس زکوٰۃ دینے والے بندے کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جب اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰتوں کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے مظالم کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے ظلم کو دیکھا جائے گا، حقوق اللہ کے ساتھ جب اس کے حقوق العباد کو دیکھا جائے گا نا، تو اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر دیں گے کہ اس کے پاس نیکیاں بھی ہیں لیکن اس کے پاس ظلم بھی ہے، اس کے پاس نمازیں بھی ہیں لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھا، زبان سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھا، چغلیاں کرنے والا، غیبتیں کرنے والا، رشوتیں لینے والا، سود کے ساتھ ظلم کرنے والا، لوگوں کی جناب عزتوں کو تار تار کرنے والا، اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے گریبانوں تک پہنچانے والا، اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں دینے والا، لوگوں کی عزتوں کو ختم کرنے والا، اللہ رب العزت پہلا فیصلہ یہ کر دیں گے کہ اب اس کی نیکیوں کو لے لو، نیکیوں کو، اس کی نیکیاں تو ہے نا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ سردیوں کی راتوں میں اس نے وضو تو بڑے کیے ہوئے ہیں، اب گرم دنوں کے اندر جناب اس نے لمبے لمبے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنے مال میں سے بڑا حساب کر کے اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوئی ہے، اب ٹھنڈے پانیوں کے ساتھ وضو یہ کرتا رہا، نرم گرم بستروں کو سردیوں کی راتوں میں یہ چھوڑ کر آتا رہا، لیکن ظالم شخص تھا، غاصب شخص تھا، یہ ظلم کرنے والا شخص تھا۔ اب اس کی نیکیوں کو لے کر مظلوموں کو دے دو، اللہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا۔ وہ مظلوم جس نے اس کے ظلم سہے تھے، وہ مظلوم جنہوں نے اس کے جبر سہے تھے، وہ مظلوم جو دنیا میں اس کی گالیاں کھاتے رہے تھے، گالیوں کا نشانہ بنتے رہے، وہ مظلوم جس کا اس نے حق کھایا ہوا تھا، جس کا اس نے خون بہایا ہوا تھا، جس کے قتل و قتلان میں یہ شریک رہا تھا۔ اب پہلا فیصلہ اس بدقسمت کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب لینے والے باقی تھے، کوئی ظلم ایک آدھ تو نہیں نہ کیا تھا، یہ جوانی کے سالوں میں چڑھا تو ظالم بن گیا، یہ بڑھاپے کی وادیوں میں چلا تو ظالم ہی رہا، یہ لوگوں پر ظلم ہی کرتا رہا، ہر طریقے سے ظالم بنا رہا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا، اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی مظلوم باقی ہوں گے، وہ لینے والے باقی ہوں گے۔ دوسرا فیصلہ اس کے لیے کر دیا جائے گا، اب ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو، اب ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی ظلم کیا ہوا ہے، وہ اس کی عزت کے بارے میں ہے یا کسی اور چیز کے بارے میں ہے یا مال کے بارے میں ظلم ہے، فلیتحللہ منہ اليوم، وہ آج اپنے اس ظلم کو تصفیہ کروا لے، ختم کروا لے، حلال کروا لے، بدلہ دے لے، قبل اللہ یکون درہم ولا دینار، اس دن سے قبل جس دن درہم و دینار مال و متاع بینک بیلنس نہیں ہوگا،
इनकान लहू अमल सालिहुन, अगर उसके पास नेक अमल होंगे, उखिज़ा मिन्हु बिक़द्रि मज़लिमतिही, उसके नेक अमल को उसके जुल्म की मिकदार के बराबर ले लिया जाएगा। व इल्लम यकुन हसनातुन, अगर उसके पास नेकियां भी नहीं होंगी, उसके पास जनाब सवाब और अजर ही नहीं होगा, तो उखिज़ा मिन सय्याति साहिबिही फहुमिल अलैहि। सही बुखारी के अंदर हदीस है, इसके पास नेकियां नहीं थी, अब मजलूमों के गुनाह लेकर इसके ज़ुम्मे दे दिए जाएंगे, इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। देखें मेरे भाइयों कितनी सख्ती, देखें कितना मामलात, कितनी वईदें। जो लोग नमाज़ों का भी ख्याल रखते हैं, रोज़े का भी ख्याल रखते हैं, ज़कातों का भी ख्याल रखते हैं, नेक आमाल भी रखते हैं, लेकिन नेक आमाल को उन्होंने महफूज नहीं किया, नेक आमाल इस तरह बर्बाद हुए, नेक आमाल इस तरह ज़ाया हुए। और उन लोगों की हालत क्या होगी जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का भी ख्याल नहीं रखते और फिर हुकूकुल इबाद का भी ख्याल नहीं रखते। दुनिया आखरत की बर्बादी, दुनिया आखरत की हलाकत और दुनिया आखरत के अंदर जनाब खसारा ही खसारा नजर आएगा।